जैसा कि इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती पैकेज जो है वो कराची के लिए उसका ऐलान किया गया था, तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। इस आने वाले हफ्ते के अंदर हम वज़ीर आज़म के साथ उन्होंने कहा था कि वो देखना चाहते हैं कि एक तफसीली जायज़ा लेना चाहते हैं तमाम प्रोजेक्ट्स का, वो हम उनके सामने भी रखेंगे। लेकिन आपको मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि हमारे जो 5 प्रोजेक्ट जो वफाक की ज़िम्मेदारी थी, जिसके अंदर K4 शामिल है, 2 रेलवेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं, एक उसमें से KCR है और दूसरा फ्रेट कॉरिडोर है जो कराची पोर्ट से पिपरी तक जाएगा। उन दोनों प्रोजेक्ट्स के ऊपर ग्रीन लाइन का तो अभी हमने जिक्र कर ही दिया जो SIDCL की ज़िम्मेदारी है। ये चारों प्रोजेक्ट्स जो हैं इसके ऊपर पेशरफ्त हो रही है और तेज़ी से इनकी मनसूबा बंदी के ऊपर काम हो रहा है, और ग्रीन लाइन के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आखिरी मराइल के अंदर एंटर होती जा रही है। जो 5वां काम है जो नालों की सफाई और फिर वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन होनी है, ताकि एक दफ़ा सिर्फ सफाई की बात ना हो, मुस्तकिल तो बुनियाद के ऊपर ऐसा हल निकाला जाए कि कराची जो है वो बार बार जो बारिशों में डूबता है वो हमें ना नज़र आए। उसका जो पहला हिस्सा था वो सिंध हुकूमत ने वहाँ पे जो नाजायज़ तजावुज़ात हैं उनको हटाना है, और वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए फिर एक मुतबादिल इंतज़ाम करना है। वो काम अभी पिछले एक हफ़्ते के अंदर थोड़ा काम उसके ऊपर शुरू हुआ है। पहले उसके ऊपर फैसला साजी की मीटिंग्स काफ़ी हुई थी, लेकिन अब ज़मीन पे काम होना शुरू हुआ है महमूदाबाद के अंदर, और उम्मीद है कि जितनी जल्द सिंध हुकूमत अपना काम कर लेगी तो पीछे जो वफाक का काम है उसकी तैयारी जो है मुकम्मल की जा रही है। PCIC जिसको चेयर करते हैं चीफ मिनिस्टर, उन्होंने NED यूनिवर्सिटी को उसकी ज़िम्मेदारी भी दी है, उसकी मॉडलिंग की जा रही है कि किस तरीके से इस निज़ाम को बनाया जाए जो उस पानी को बजाय कि वो पाकिस्तान शहर के अंदर कराची के अंदर तबाही पैदा करे, तो उसको हम समुंदर के अंदर हम कैसे लेकर जा सकते हैं। तो तमाम इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म का अगले हफ्ते जो है वो तफसीली जायज़ा जब मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद हम आपको मीडिया में और ख़ास तौर पे कराची के अवाम को आगाह करेंगे कि अभी तक हमने कितनी पेशरफ्त की है, और इंशाअल्लाह ताला जो वादा किया गया है और जो कमिटमेंट्स की गई हैं वो उनको टाइम पर पूरा किया जाएगा। जवाब के लिए कराची का ट्रांसपोर्ट इस वक्त वेंटिलेटर पर है, लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि पूरा शहर की रक्षा मोटरसाइकिल के हवाले कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत ये बहाना करती है कि पैसे नहीं है, NFC से जो है वो कटौती होती है, मकान पैसे इसमें नहीं देता, मनसूबे मुकम्मल नहीं हो पाते। फौरी तौर पर ये मनसूबा भी 2022 में मुकम्मल होगा। कोई ऐसा नहीं कराची के शहरियों के लिए वफाक की हुकूमत की तरफ से नहीं किया जाता ताकि शहरी कम से कम इसमें का जो मसला है उसको इससे ग्रीन लाइन रुकेगी नहीं। और दूसरा अगर इसी के साथ मिलकर सवाल ये है, जजीरों वाला मामला कहाँ पहुँचा, अथॉरिटी कायम हुई, अब तक चेयरमैन उसका लापता है, कोई पेशरफ्त है या कोई खामोशी इख्तियार कर रही है। सर, जहाँ तक आपने सिंध हुकूमत के इस दावे की बात की कि कटौती हो जाती, कोई कानून के अंदर गुंजाइश ही नहीं है। कंसोलिडेटेड फंड्स के अंदर जाता है तमाम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल रेवेन्यू होता है, डिविजिबल रेवेन्यू जिसको कहते हैं, और वो बराह रास्त किसी भी मुदाखलत के बगैर वो पैसा आ जाता है। और सिंध की हुकूमत के पास अपनी रेवेन्यू अथॉरिटी भी है, वहाँ से भी पैसा आता है। और अभी तो उन्होंने हमें बताया 2 माह पहले कि 700 अरब रुपए के कराची के लिए मंसूबे उन्होंने रखे हैं बजट के अंदर। तो 700 अरब रुपए खर्च क्यों नहीं करते? करें ना खर्च, उनको हमें खुशी होगी। शुरू में हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो इस बहस में उलझ रहे थे कि वो 700 है या नहीं है। मैं कहा भाई क्यों बोलते हो यार, हम तो चाहते हैं 700 अरब रुपए खर्च करें कराची के अंदर। दूसरा ये वाला जो ग्रीन लाइन का मंसूबा है वो 2021 मौसम में गर्मा के अंदर इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। ये एक्सटेंशन है जो पहला जो है वो आ जाएगा। रिलीफ तो देखें, रिलीफ होती है फौरी इमदाद के लिए। जिस तरीके से कोरोना आया, कोरोना के अंदर लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हुई, लॉकडाउन हुए, लोगों का रोज़गार छिन गया, तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज 200 अरब रुपए की एहसास के ज़रिए गरीब तरीन पाकिस्तानियों तक पैसा पहुँचाया गया, और उसका 34% पैसा यानी तकरीबन 65 अरब रुपया जो है वो सिंध के अवाम को मिला, और कराची के अवाम को भी उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें मिला। तो रिलीफ तो फौरी तौर पे इस तरीके से दी जाती है। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है ज़ाहिर है पूरा मंसूबा लगता है इंशाअल्लाह ताला जुलाई से सितंबर, जैसे कहा गवर्नर साहब ने, इसकी इस वक्त हमारी कोशिश है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सितंबर नहीं होने देंगे, उससे पहले ही करेंगे। सर, जजीरों के ऊपर बातचीत चल रही है।
اور سندھ حکومت کے ساتھ اس کی بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اچھا کام ہوگا. دیکھیں وفاق نے کوئی جزیرہ لے کے اپنے ساتھ کوئی جیب میں ڈال کے بھاگ تو نہیں جانا. جو بھی ترقی ہوگی سندھ کے لیے ہی ہوگی. کراچی کے لوگوں کو روزگار ملے گا, سندھ کے عوام کو ریونیو ملے گا اس سے. میں تھوڑا سا ایک منٹ ذرا سے میں ذرا جزیرے پہ بات کروں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو جزیرہ بنے گا اس سے یہ گیم چینجر ہوگا ہمارے سندھ کے لیے. اس کا سارا ریونیو حکومت سندھ کو ملے گا. کوئی وفاق ایک پیسہ یہاں سے ریونیو کا لے کر نہیں جائے گا. یہ جزیرہ کمپیئر کریں 8,000 ایکڑ کا جزیرہ ہے, 800 ایکڑ کا جزیرہ ہے, اور وہاں پر جو ہمارا سری لنکن جو ہے وہ اس سے بہت چھوٹا جزیرہ ہے. تو وہاں پر $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. اس کا 10% بھی نہیں ہے وہ جزیرہ. $14 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. ہم یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے جزیرے کے اوپر کم سے کم $50 بلین کی انویسٹمنٹ آئے گی. 1.5 لاکھ سے زیادہ یہاں پر نئی جاب کریشن ہوگی. یہاں پر فش ہاربر مارکیٹ بنائی جا رہی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی, جس سے ہمارے مچھیروں کو اس سے سہولت ملے گی. ان کی جو مچھلی اس وقت سستے داموں بکتی ہے وہ مہنگی بکے گی. یہ ہر حال میں ہمارے سندھ کے لیے خوشحالی کی خوشخبری ہے. تو اسے ہم جو بھی اس وقت حکومت سندھ کی اعتراضات اس کے اندر آئیں گے ہم انہیں دور کریں گے, ہم مل بیٹھ کر اسے دور کریں گے, لیکن اس کو پازیٹیو اینگلنگ اور پازیٹیو طریقے سے دیکھا جائے, کیونکہ یہ جزیرہ سندھ کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے اندر بیک بون ثابت ہوگا انشاءاللہ. سر پہلی بات یہ ہے کہ سندھ کی زمین کے اوپر اگر ناجائز قبضہ ہوا ہوا ہے تو یہ وفاق کی کیسے ذمہ داری بن گئی اس کو چھڑوانا؟ قبضہ زمین آپ کی, قبضہ آپ نے کروایا, اور آپ کہتے ہیں کہ وفاق اس کو آگے کرائے گی. وہ جزیروں میں اتنا شور کیوں میں چرا ہے؟ پہلی بات تو یہ میں کر دوں. اس کے باوجود کہ یہ 100% ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے, اس کے باوجود وفاق نے اربوں روپے اس کام کے لیے مختص کیے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں سے ہٹائے جائیں گے, حالانکہ وہ وہاں جائز زمین پر نہیں رہ رہے, اس کے باوجود شہری تو ہیں, پاکستان کے کراچی کے شہری ہیں, تو ان کی معاونت کرنے کے لیے. اور پی سی آئی سی جو وزیر اعلیٰ سندھ چیئر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیاب کرے, وہاں پر یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ کتنی معاونت کی جائے گی. اس میں مجھے خصوصی طور پر شرکت کے لیے دعوت بھی دی گئی تھی. وفاق کا پیسہ حاضر ہے, وہ اٹھانا وہاں سے سندھ کی حکومت نے ہے, پیسہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. سر یہ مجھے بتا دیں کے سی آر کہاں چل رہی تھی, آپ مجھے بتا دیں K4 کدھر چل رہا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فریٹ کوریڈور جو ہے ریلوے کا وہ کہاں چل رہی تھی. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا بھائی ساری چیزیں پہلے ہو رہی تھی. یہ جو پوری جو نالوں کی ری سیٹلمنٹ ہے, برساتی نالوں کو کلیئر کر کے اور یہاں پہ کنسٹرکشن پوری ہونی, یہ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ باتیں ضرور ہو رہی تھیں. میں جوان تھا جب میں کے سی آر کی کہانی سنتا تھا, تو باتیں ضرور ہو رہی تھیں. کہاں بھیا پہلی دفعہ اب ہونے والا ہے, اور اگر ہم بھی صرف باتیں کر کے چلے گئے تو ہم بھی اس فہرست کے اندر شامل ہو گئے جیسے بہت سے پہلے آئے اس شاخ گئے وعدہ فردا لے کر. لیکن انشاءاللہ تعالی اس دفعہ آپ کو باتیں نہیں کام ہوتا ہوا نظر آئے گا.
سر پہلی بات تو آپ نے میں کیا بولوں، آپ نے جو سوال کیا ہے سر، آپ نے ٹرین کی بات کی، ابھی تو میں نے آپ کو ٹرین کا کوئی مشکل سے کوئی 30 سیکنڈ پہلے بتایا تھا سر. سرکولر ریلوے کی نہیں میں بات کر رہا، سرکولر وہ اس کی نہیں میں بات کر رہا ہوں. اس کو بھائی میری بچپن میں جوانی میں ہم اس کو لوکل کہا کرتے تھے. چنیسر ہالٹ کا جو اسٹیشن ہے وہاں سے ہم چڑھتے تھے، اسکول ہمارا وہاں سے پاس تھا. وہ تو چل گئی ہے. KCR کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایک ماڈرن ریلوے سسٹم کی بات کروں. 300 ارب روپے کا منصوبہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی میں آپ کو بتا دوں کہ جو کنسلٹنسی کی بڈز ہیں وہ اس ماہ سے پہلے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایویلیوشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گی. بڈز مانگ لی گئی تھی، اشتہار نکال دیے گئے تھے اور بڈز آ بھی رہی ہیں. 25 تاریخ کو وہ بڈز کھل بھی جائیں گی. 460 ارب سے 1100 ارب میں شامل میرا ٹاؤن کا. اب اس میں سپریم کورٹ نے الگ کمیٹی بنا دی ہے. ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن اس کمیٹی کے تھرو بات اس میں مطلب میں شامل کرے گا، صوبہ کرے گا. کیا تقریباً ہے سر اس میں 460 نہیں تھے، اس کے اندر 135 ارب روپے جو ہے، اور وہ ہم نے اس وقت بھی لکھ دیا تھا کہ یہ 135 ارب روپے کی جو ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ اس فنڈ کو مینیج کر رہا ہے. ہمارے خیال میں یہ شہر کے لیے ضروری پروجیکٹس ہیں، اور ان کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوگا تو کراچی کے عوام کی بہتری ہوگی. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اگر وہ نہیں آئے گا، اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان پروجیکٹس کے لیے نہیں کرنا، تو پروجیکٹس ہم نے پھر بھی کرنے ہیں. گورنر صاحب نے سوال میرا بہت معذرت کے ساتھ ہمارے معاملے میں بچوں کے ساتھ ریپ کے کا معاملہ بہت بڑھ گیا. پچھلے دنوں کراچی میں بھی ایک واقعہ ہوا جس پہ آپ کے باقی لڑکیوں نے آگے بڑا شور مچایا تھا کہ میں یہ قانون لاؤں گا، یہ قانون لاؤں گا. اس کے بعد وہ باتیں دلائیں پولیسوں آپ کے پارٹی پولیسوں صاحب دلائیں. اس کے بعد ریسنٹلی کشمور میں ایک واقعہ ہوتا ہے. میں انتہائی افسوس کے ساتھ جس طرح اتاری آپ کیا نہیں سمجھتے کہ بچی نے اپنی نہیں یہ ریاست کی شمار اتاری ہے، اس قوم کی شمار اتاری ہے، اس شہر کی شمار اتاری ہے. ملزم گرفتار ہے سر، بات دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمور کا واقعہ تھا انتہائی دل کو لرزا دینے والا واقعہ تھا. ہمارے بھی گھر میں بچیاں ہیں اور ہماری ہر بیٹی ہماری بیٹی ہے. اس بچی کو فوری طور سے کراچی لایا گیا. سندھ حکومت اس کو کراچی لائی، جس کے لیے میں نے پہلے بھی ان کا مشکور اور شکریہ ادا کیا. اور فوری کارروائی جو پولیس نے کارروائی کی وہ بہترین کارروائیوں میں سے کارروائی تھی. میں نے SSP کو اور جو وہاں کا ASI جس نے اپنی بیٹی وہاں پر لے کر گیا، یہ کہنے میں آسان شاید لگتا ہو، لیکن اگر کسی کی بیٹی مانگی جائے کہ ذرا دینا ڈاکوؤں کو دے کر آنے ہمیں تاکہ وہاں سے ایک غریب کی بچی کو ہم چھڑا لیں، یہ کسی کا دل نہیں مانے گا اس کام کے لیے. میں اس ماں کو بھی سلام کرتا ہوں جس نے اپنی بیٹی ASI کو لے جانے دی کہ اس کو لے جاؤ اور دوسرے کی بچی کو چھڑا لو. اس بیٹی کو سلام کرتا ہوں جس نے یہ کام کیا، بہادر بیٹی نے. تو لہٰذا ہمیں جو انگلش میں کہتے ہیں نا لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، جو کام سندھ پولیس نے کیا ہے، ASI نے جو جس طرح اپنی فیملی کو داؤ پہ لگا کر اس بچی کو چھڑایا ہے، وہ قابل ستائش ہے. انہیں میں نے سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں. وزیر اعظم نے انہیں خود فون کر کے شاباشی دی، اور اس کے لیے ہم سفارش کر رہے ہیں کہ اسے ہائیسٹ سول ایوارڈ جو آنے والے وقت ہیں اس میں اس ASI کو دیا جائے. اس طرح کے گھناؤنے واقعات کی روک تھام کے لیے جس بل کی بات ہو رہی ہے، وہ بل اس وقت اسد کنفرم کر سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ڈسکشن میں ہے. اپوزیشن کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے. ہیومن رائٹس کی ہماری جو منسٹر ہیں شیرین مزاری، وہ اسے فائنل شکل دے رہی ہیں. انشاءاللہ پاکستان میں جو بچوں کے ریپ کیسز ہیں اس کو سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں ملے گی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. وزیر اعظم خود اس چیز کو بہت سختی سے دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ اس طرح کے واقعات جن ممالک میں سزائے موت ہے وہاں پر بھی اس طرح کے ایک آدھ واقعات ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان میں جس تواتر کے ساتھ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یا ان کا رجحان نظر آ رہا ہے، یا شاید یہ پہلے بھی ہوتے ہوں، ہمارے میڈیا کی وجہ سے، ان کی مدد کی وجہ سے یہ ہائی لائٹ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں، جس کے اوپر حکومت پاکستان کی نظر ہے، جس کے اوپر عمران خان کی نظر ہے. کون سے وزیر اعظم نے کسی ASI کو کال کر کے شاباش دی ہوگی؟ آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی. عمران خان نے اس ASI کی نہ صرف ہمت بڑھائی بلکہ سندھ پولیس کی بھی ہمت میں اضافہ کیا کہ جنہوں نے جب اچھا کام کریں گے تو انہیں شاباشی ملے گی، جب برا کام کریں گے تو اس کے بھی ریپرکشن ان کو سہنے پڑیں گے. بہت شکریہ آپ کا. گورنر سندھ عمران اسماعیل اور وفاقی وزیر اسد عمر کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. کراچی کی ترقی کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے.
5 ایسے منصوبے جو وفاق کی ذمہ داری ہیں ان پر تیزی سے کام جاری ہے۔